میں اور شعیب اختر جو ہے ہم لوگ ہماری جو دوستی ہے نا وہ اس زمانے میں جب اس کے پاس یاماہا ہوتا تھا اور وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا تھا کسی اچھا یعنی بھائی کا تھا یا کسی سے مانگ کے لے کے آتا تھا اور 250 روپے جیب میں اس کے ہوتے تھے 250 میرے ہوتے تھے. اور آپ دونوں ٹیم میں تھے اس وقت؟ پی آئی اے کی ٹیم میں کھیلتے پی آئی اے کی ٹیم میں, ٹھیک ہے. پاکستان ٹیم میں نہیں تھے, میں پاکستان ٹیم میں پہلے آیا وہ بعد میں آیا. اور اس کی والدہ میرے سے جتنی محبت کرتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ شعیب اختر سے بھی زیادہ میرے سے محبت کرتی تھی. وہ اس وجہ سے نہیں کہ میں پاکستان میں چلا گیا تھا اور وہ پاکستان میں نہیں تھا, ہم تو پہلے سے یاری دوستی تھی ہماری. تو میں اس کے گھر جا کے اس کی والدہ کے پاس بیٹھ کے کھانا گود میں سر رکھ کے ماں جی دعا کرو جیسے اپنی والدہ کو کیوں اسی طرح ان کی. اور میں کہتا تھا کہ یار آپ کی والدہ کی اور میری والدہ کی دونوں کی شکل سیم ہے تو کیوں نہ ہو یار, ساری مائیں سیم ہی ہوتی ہیں اور دل بھی سیم ہوتا تھا. باقاعدہ ان کو کہہ بھی دیتا تھا آج ماں جی میں روٹی کھانی کا آ رہا تھا تو میرے لیے بنا کے رکھنا. وہ بڑی محبت کرتی تھی. تو شعیب اختر جو تھا نا, میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جو کچھ بھی ملا ہے نا, جو کچھ بھی ملا ہے اس کی ماں کی دعائیں. اس کی کوئی اتنی حیثیت یا اوقات نہیں ہے یہ وہ دعویٰ کر دے کہ بھی میں, اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی والدہ کی دعاؤں کی برکت سے ہی اس کو سب کچھ ملا ہے. اور وہ اتنا فرما بردار انگلینڈ میں کھیل رہے تھے, کچھ سال پہلے کی بات ہے, 8-10-12 سال کی پہلے کی بات ہے. گندم کوئی خاص قسم کی وہ کھاتی تھی, کہیں سے چکی سے یا پتہ نہیں کہاں سے آٹا آتا تھا اور وہ وہی اسی کی روٹی کھاتی تھی. ٹھیک ہے. آٹا مگیا مل نہیں رہا تھا. اچھا. اور میں اور یہ انگلینڈ میں کھیل رہے تھے, ریٹائر دونوں ہو چکے ہوئے تھے. فون آیا, پریشان ہو گیا یار شاہ کی. میں نے کہا پھر میں واپس جاؤں گا. میں نے کہا ان کو کہاں. اچھا آپ لوگ کاؤنٹی میچ وغیرہ کھیل رہے تھے؟ وہ ایک کلب تھی جہاں سے ہم لوگ کھیل رہے تھے. تو کہتا ہوں چھوڑ یہ میچ جو بھی ہے. سیدھا گیا تو کہنے لگا بس میں جا رہا ہوں واپس. کیوں؟ میری والدہ آٹا نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں. اور جناب وہ اگلے دن ہی فلائٹ لی, سیدھا واپس بندوبست کر آگے واپس آیا. اور یقین کریں وہ جتنے لوگ تھے کہنے لگے یار یہ کیا چیز ہے. باہر والوں کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے لیے اتنا دیوانہ ہے, اس کے کھانے پینے کا اتنا خیال رکھتا ہے, تو یہ ان کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے دوست تھے فارنرز اور یہ وہ کہنے لگا یار اٹس اے گریٹ سن. میں نے کہا یس ہی از. تو ایک بندہ جو تھا وہ تو رونا شروع ہو گیا, کہنے لگا یار ہم نے تو کبھی اس طرح کا سوچا ہی نہیں ہے, فلانے کو کہہ دو اس کا کوئی آلٹرنیٹو لے لو. ہاں اس دور میں, اور آپ کے لیے مشکل تھا نا, آپ کال کریں, کال کرو, یہ کرو وہ کرو, یہ خود چلا گیا. کہنے لگا یار کیا یہ بندہ ہے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہ اس کا یقین ہے شعیب اختر کا کہ میں اپنی والدہ کی خدمت یا اپنی والدہ کی دعاؤں کی ہی برکت سے آج یہاں پہ ہوں. وہ تو ہے ہی ہے. میں نے کہا وہ تو ورشپ کرتا ہے اپنی ماں کی. اور ابھی بھی جب فوت ہونے میں گیا تھا نا, فوت ہونے کے بعد میں گیا تھا, تو اس سے پہلے جب میں گیا تو وہ ہر روز رات کو اپنی والدہ کو لے کے گھماتا پھراتا تھا. تو جب تک والدہ گھر میں ہوتی تھی, مجال ہے کسی کو ٹائم دے دے یا جو والدہ کا ٹائم فکس کر دیا, چاہے کروڑوں کی کوئی آفر آ گئی, اس نے کہا نہیں یہ میری والدہ کا ٹائم ہے, میں کوئی اور اسائنمنٹ دوں گا نہیں. یہ اس کی گریٹنس ہے. ویسے اللہ اس کو بری نظر سے بچائے. سکلین بھائی آپ کو ایک دفعہ کسی نے مسٹر بین بھی کہہ دیا تھا, تو وہ کیا سین ہو گیا تھا آپ کا؟ ہاں صاحب ساری خبریں رکھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے میں نے کہا یہ گیسٹ کے ویسے بھی رسپیکٹ کا تقاضا ہے کہ اسٹیو وو نے ایک دفعہ میچ ہو رہا تھا, میں نے اس کو کچھ 5-6 دفعہ آؤٹ کر لیا. اچھا. ہی واز ون آف دا لیجنڈ. اور دنیا یہ کہتی ہے کہ اس سے زیادہ مینٹلی اسٹرانگ بندہ دنیا میں کوئی اور نہیں تھا. یعنی وہ خار لگا لیتا تھا کسی سے, پھر اس کو جو ہے وہ چھوڑتا نہیں تھا, اور بہت ٹف بندہ تھا. تو 5-6 دفعہ آؤٹ ہو گیا میرے سے, تو اس کو بڑا غصہ تھا میرے, بڑی خار تھی. تو ایک میچ ہوا ہمارا ہوبارٹ میں, آتے ہی میرے سے پھر آؤٹ ہو گیا. وہ بڑے غصے سے گیا, میں بیٹنگ کرنے کے لیے آیا تو اس نے کھڑے ہو کے نہ تالیاں والیاں 2-4 بندوں کو اکٹھا کر لیا. غالباً شین وون بھی ساتھ میں تھا. Hey you go, the Mr. Bean is here. مجھے مسٹر بین کہنا شروع کر دیا. میں نے دیکھا ادھر ادھر, کہا you look like Mr. Bean. میں نے کہا you look like Charlie Chaplin. اس کے بعد وہ مجھے مسٹر بین کہتا رہا, میں اس کو چارلی چیپلن کہتا رہا. لو جی, اس اگلی اننگز میں جس اننگز میں آؤٹ ہوا اس کے بعد وہ میرے سے کبھی آؤٹ نہیں ہوا. اس نے مجھے کہا سیکی
نا یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ می آؤٹ. اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی 5-6 دفعہ میرے سامنے آیا, کہتے میں تجھے وکٹ نہیں دوں گا, مگر یہ ٹسل چلتی رہی. میں اس کے لیے مسٹر بین تھا, وہ میرے لیے چارلی چیپلن. تو کرکٹ میں اس طرح کے واقعات تو بہت سارے ایسے مذاق بھی, لڑائی جھگڑا بھی, یہ تو چیزیں چلتی رہتی. میں جب ارلی ڈیز میں گیا کاؤنٹی کھیلنے کے لیے تو اینڈریو سائمن جو بیچارہ فوت ہو گیا, جی جی, اس کے ساتھ بھی میری بڑی لڑائی رہتی تھی. کاؤنٹی میں جب کھیلتے تھے تو کافی لڑائی رہتی تھی. پھر پی ٹی وی میں آیا تو پھر جا کے پتا چلا, جیسے سوربھ گنگلی کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا, تو اینڈریو سائمن کو بھی میں نے ہی بلوایا تھا پی ٹی وی کے پروگرامز کے لیے جو اسپورٹ شوز ہوتے تھے. تو تب جا کے پتا چلا یار یہ تو دل کا اتنا اچھا شخص ہے. تو میں نے اس کو کہا, اب مجھے کچھ انگلش بولنی آ گئی تھی, پہلے بالکل میں فارغ تھا. تو میں نے گیند کیا, کینٹ کے ساتھ میچ تھا, سرے ورسز کینٹ, میں نے گیند کیا, یہ بچ گیا. تو میں نے ہاتھ ایسے پکڑ کے, او مائی گاڈ, میں نے اپنا اردو کیا, او میرے اللہ آؤٹ کرا دے, اللہ تاڑی مہربانی ہے آؤٹ کر. میں دلی میں نا ایسے تھوڑی سی آواز, وہ رن کر کے نا قریب آ گیا, وہ سمجھا میں اس کو گالی دے رہا ہوں. اچھا, اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی, لڑائی ہو گئی. ہمارا جو کیپٹن تھا ایڈم ہولیوک, اس نے اس کو پکڑ لیا, اس نے کہا تم میرے کھلاڑی کو گالی دے رہے ہو. مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا چل رہا ہے باتوں میں نا, یہ میرا پہلا یا دوسرا سال تھا سارے سے. اچھا, تو اس وقت تو مجھے نہ ایکسنٹ پکڑا جاتا تھا, نہ یہ کہ بات کر رہے ہو, نہ یہ پتہ چلتا تھا, انگریزی آتی نہیں تھی. تو میں نے ایڈم کو کہا, میں نے کہا ڈونٹ وری ایڈم. تو اس نے کہا کہ he was using bad language for you. I don't know, I don't understand کی کہہ رہا ہے کی نہیں کہہ رہا ہے. میں کہ مجھے کیا پتا. بہرحال پھر وہ جب آیا اینڈریو سائمن ادھر تو اس نے بتایا, میں نے کہا میں تو یہ کہہ رہا تھی یا اللہ ہے کی ہو رہا ہے, آؤٹ ہو جائے, قسمت حال ہے, میں آؤٹ ہی دھوا دے. کہتا اچھا تو ہے کیا جی, کہتا میں سمجھے تو گالیاں کٹیا تھا, میں بھی تم گالیاں کٹیا تھا. یہ میچ میں چلتا ہی رہتا ہے.